ادھر شام پیسے کی کثرت، شریعت کی کوئی اطاعت نہیں، عبادت کرو نہ کرو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، جو چاہتے ہو کرو، جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہو بیان کرو، جو کر سکتے ہو کرو، درہم دینار لالچ پیسہ رشوت، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب جب مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا، انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں۔ مولا حسن نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا علی کا ساتھ دے دیتے تو مجھے قیام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، مجبورا نہیں آپ قیام کریں، آپ قیام کریں۔ علی نے جمل بھی نتیجے پہ آئی تھی، سفین بھی نتیجے پہ آئی تھی، اب آپ ایک دفعہ آپ چلیں۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی مولا حسن کی، تو جب مولا حسن نے کہا چلو آؤ پھر نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کتنے لوگ گئے؟ 12,000۔ آدھے رستے میں جا کے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری 6,000 کا لشکر لے کے امام حسن سے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں۔ ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا۔ کہاں 1.5 لاکھ، کہاں 6,000، 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا۔ مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے، یا ایک ملعون سنان اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا تھا؟ یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جائے اور حسن شہید ہو۔ اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا۔ مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے۔ مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو۔ مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا۔ اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی۔ کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا، یہ مدائن کا گورنر تھا۔ اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی۔ کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا، اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی، جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے۔ جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے، اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں، میں آپ کا تحفظ کروں گا۔ امام حسن مدائن پہنچ گئے۔ ادھر امام حسن مدائن پہنچے، ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا۔ جو 6,000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے لمحوں میں خریدا، اپنے ساتھ ملا دیا۔ اب 4,000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا۔ امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی، 72 بھی امام کو مل جائیں۔ امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیعہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا فرمایا 9 مخلص مل جائیں، 9 مخلص مل جائیں، میں جنگ کے لیے نکل جاؤں۔ اس نے کہا مولا 9؟ یہ 3,500 بندہ باہر بیٹھا ہے۔ مولا فرمایا جا ان سے جا کے کہا حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے، اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ۔ یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا، یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے۔ جب امام حسن نے کہا نا جا عامر بن ربیعہ سے جا لے کے آیا، تو واپس آیا تو اپنا ہی سر مڈا ہوا تھا، آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں کیا ہوں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی۔ بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتے ہیں۔ امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر، نتیجہ آخر کیا نکلے گا۔ امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی،
क्यों? उन्होंने उधर से कागज कलम भेज दिया था, मोहर लगा के, हसन को मर्जी की शर्तें लिख। अब देखिए, ये मैंने इतने दिन हो गए, तीसरा दिन है साजिशें सुनाते हुए। अब अगर इमाम हसन कागज कलम वापस भेज देते ना, आज मोहर लिख देता, वो रजामंद थे जी, उन्होंने तो कागज कलम भी भेज दिया था, वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। इमाम हसन ने क्या किया? इमाम हसन ने कहा लाओ कागज कलम। अब मेरे बादशाह की जंग शुरू होने लगी। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा, मैं इनकी मौजूदगी का फायदा लूं। कोई बंदा डॉक्टर के पास जाए और जाके कहे कि जनाब मुझे बीमारी है, वो तशखीस करे, तशखीस करने के बाद दवा लिख देता है, उसके हाथ पकड़ाता, दवा इस्तेमाल कर। वो कागज वाली दवा काफी देर इस्तेमाल करता है, अफाका नहीं होता, वापस आके कहता कि मुझे अफाका नहीं हो रहा। वो दोबारा देखने के बाद कहते हैं कि नहीं, मर्ज बढ़ गया है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। कसूर डॉक्टर का नहीं, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। आप नहीं समझ सके, मैं जुमला रिपीट करने लगा, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। हसन के दौर में मर्ज मुख्तसर था, शर्तों वाली दुआ लिख दी। करबला में बढ़ गया था, हुसैन मिशन के लिए आ गया। इमाम हसन का दौर अब दौर जंग का नहीं था, अब मुहर्रिकात क्या थे। इमाम हसन ने कहा नहीं। अब इमाम हसन ने शर्तें लिखाई। अब देखिए इंतकाम, उधर से अगर साजिशें है ना, तो खुदा कह रहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अगर ये मकर करेंगे तो अल्लाह से ज्यादा मकर किसको आता है। अब इधर ये साजिशें कर रहे थे। अब साजिश क्या हुई? हम मुअर्रख से लिखवाएंगे कि हमने सुलह कर ली थी। इमाम हसन ने कहा शर्तें लिखेंगे। अब जो भी क़यामत तक चाहे उमैया का तलखादार हो, अगर वो तारीख में सुलह लिखेगा, मजबूरन शर्तें लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं लिखेगा सुलह हो गई, वो लिखेगा शराइत पर सुलह हो। फिर हर पढ़ने वाला कारी, हर सुनने वाला सामे, हर तालिब इल्म पूछेगा शर्तें क्या थी, शर्तें क्या थी, किन शर्तों में सुलह हुई। अब इमाम हसन ये शर्तें तारीख में लिखवाना चाहते थे। इमाम हसन ने कहा लिख, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अब बचाओ, अब करो दफा। भाई ये कैसा कातिबे वही था जिसने ये शर्त मान ली, उसने इस शर्त पे तस्लीम क्यों किया? वही शर्त पे अकड़ जाता, ये कौन सी शर्त है, मिटाओ, मेरा कौन सा फेल कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मौला हसन ने लिखा कुरान और सुन्नत पर अमल कर, क्योंकि जंग दो चीजों पे थी, जिसे पहली मजलिस का पहला जुमला याद है, दो नजरियात, एक हुकूमत बचा रहे थे, एक रिसालत बचा रहे थे। इमाम हसन ने कहा मुअर्रिख लिखे, ये जंग हसन की नजर में हुकूमत के लिए नहीं थी, वो हुकूमत लेना चाहते थे, हसन कुरान और सुन्नत नाफिज करना चाहता था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। अब जिसे कल वाली मजलिस याद है, मौला अली के सामने आके कहा था दो शर्तें, ये अली की जीत थी। हसन के दौर में आके शर्त एक रह गई, सिर्फ कुरान और सुन्नत। हसन ने अपने आप को खलीफा बिला फसल कर लिया, जैसे अली ने शर्त ना मान के खुद को खलीफा बिला फसल किया। मौला हसन ने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल होगा, उसने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। देखें कितनी आसानियां कर दी हैं तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे लिए। मौला ने दूसरी शर्त लिखी, कोई भी तुम्हारा तनख्वाहदार खतीब मिंबर पे मेरे बाबा पे तबर्रा नहीं करेगा। सुनिएगा सुनिएगा, आज की गुफ्तगू यहीं पे रुक जाएगी। अगर मौला हसन ये शर्त ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, जैसे उम्मत बड़े बड़े जुल्म पी गई है ना,
بی بی کے گھر آگ لگی نہیں تھی، رسول کو کاغذ قلم کا انکار ہوا ہی نہیں تھا، آج یہ بھی کہہ دیتے کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا۔ حسن نے شرط لکھوائی کہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تھا بھئی، اگر نہیں ہوتا تھا تو شرط کیوں لکھی گئی؟ شرط بتا رہی ہے ہوتا تھا، تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں، حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا۔ نتیجہ دیکھیں، جنگ ہو رہی ہے، نتیجہ چاہیے تھا نا، حسن نتیجہ نکال رہے ہیں۔ حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا۔ حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی، اس نے دستخط کی ہے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی، میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں، حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی۔ قرآن و سنت پر عمل ہوگا۔ میرے بابا پہ کوئی، اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا، اب لکھا نہیں کہ مورخ نے، مجبوری تھی۔ سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی، جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا۔ ابن خلدون نے لکھا، سیوطی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا۔ ہاں جی، سب کچھ ہوتا تھا 90 سال تک مسلسل، 90 سال مسلسل ممبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے۔ آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو، کل حسن کی شرط مان لیتے، آج ہم بھی نہ کرتے۔ آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد، بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین، آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ، آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے، تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے، آج کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا۔ تو اگر تب نہیں مانا گیا، اگر تم نے حسن کی نہیں مانی تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں؟ جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا، لے لو حکومت، یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا، تم نے شرط نہیں مانی، تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو، پھاڑ دو ساری کتابیں، نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا، تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے، اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی۔ اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے، خلافت ناقص ہو جاتی ہے۔ 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا۔ یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی، بیٹے نے اگلی معطل کی۔ یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ۔ باپ نے پچھلی معطل کی تھی۔ اسے کہتے ہیں حکمت امام، اسے کہتے ہیں تدبر الہی، اسے کہتے ہیں انتقام قدرت۔ تو اگر جب امام حسن نے کہا تھا اگر ممبروں پہ علی پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو حضور جو گیند دیوار پہ ماری جائے وہ واپس آتی ہے، صدائے باز گشت گونجتی ہے، عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے۔ اب برداشت کرو، 90 سال ہم نے بھی کیا، تم نے علی جیسے امیر المومنین، لیکن وہ امام تھے، وہ حکمت امام تھی۔ امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بندہ مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا،
سامنے کھڑا ہو. جب وہ گالیاں دے کے چپ ہو گیا نا، مولا حسن دے کے کہتے پیاس لگی پانی پلاؤں، بھوکا ہے کھانا دوں. وہ مولا حسن کی طرف دیکھ رہے. مولا کہتے مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، بستر دوں، گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے، سواری دوں، تیرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، تجھے زیادہ راہ دوں. ابھی تک تو یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ شاید حسن مجھے حکمت سے گھیر رہا ہے. اگلی سطر پہ امامت نے اپنی شان دکھا دی. دیکھ رہے تیرے پاس معافی مانگنے کا وقت نہیں، تیرے حصے کی معافی میں مانگوں. قدموں میں گر گیا. کہنے لگا کیا شان امامت ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے خبر ہے تم کو میرے بابا سے دشمنی صرف شام کے درہم و دینار کے لالچ نے پیدا کی ہے. حسن کی آواز ہے درہم و دینار ختم ہو جائیں گے. اس سے نفرت کر رہے ہو جس کا قرآن میں اللہ نے محبت کا حکم دیا. بیٹھ گیا قدموں میں، کہنے لگا پھر آج کے بعد آپ ہی کی غلامی کروں گا. یہ شان امامت تھی. ہر دور کے امام کو مظلوم رکھا گیا. امام حسن کی صلح کرنے کی دو وجہ میں نے پڑھ دی، تیسری وجہ سن لو اور مجلس تمام ہوگی اور یہی مصائب کے ساتھ متصل ہو جائے گی. کربلا حادثہ نہیں تھا، کربلا وعدہ تھا. یہ عالم الست میں ہو چکا تھا. حسن کو خبر تھی ابھی کربلا بپا ہونے میں 10 سال باقی ہے. حسن نہیں لڑے. حسن کیوں نہیں لڑے؟ اگر حسن اسی وقت لڑ لیتے نا تو کربلا بپا اسی وقت ہو جاتی. لیکن کربلا کو جوان ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے. حکمت امام، حکمت امام سمجھو، معرفت امام سمجھو. ابھی جن کے نام لکھے ہوئے تھے نا کربلا میں، ان میں کچھ کردار ابھی نہیں آئے تھے. قاسم ابھی جوان نہیں تھا، اکبر کا بھی شباب نہیں تھا، اصغر تو ابھی آیا ہی نہیں تھا. کیوں؟ ابھی کربلا جوان نہیں ہوئی. معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے یہ. عطاؤں کے ساتھ جملے میسر ہوتے ہیں اور عطاؤں سے ہی قبول ہوتے ہیں. عطا والا جملہ دینے لگا ہوں، عطا کے ساتھ قبول کر لینا. 10 سال کی مہلت بابا جی مولا حسن نے دی، کربلا جوان نے دی. مولا حسین نے 1 رات کی مہلت دی. 1 رات مہلت مانگی نہیں تھی، دی تھی. سوال کرو مجھ سے کہ تو جو مہمان ہے ہمارا مولا حسین کا ذاکر ہے، تو نے یہ تو بتا دیا کہ مولا حسن نے 10 سال اس لیے دی کہ کربلا جوان نہیں تھی. اصغر نہیں آیا تھا، اکبر نہیں آیا تھا، قاسم نہیں تھا. تو یہ مولا حسین نے 1 رات کی مہلت کیوں دی؟ 9 رجب دنیا میں ظہور ہے شہزادہ علی اصغر کا. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج. شریعت محمد میں ہے کہ قربانی کے لیے کم از کم عمر 6 ماہ ہو. اصغر کو 6 ماہ ہونے میں 1 دن باقی تھا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مجلس کربلا بن گئی. 6 مہینے ہونے کے لیے 1 دن باقی. دنیا میں جنگوں کا قانون ہے جو سب سے بہادر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے. حسین نے اپنے لشکر کی ترتیب اس انداز سے رکھی، اصغر کا نام سب سے آخر میں رکھا. میں تو کوشش کر رہا تھا، میں نے پہلے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ شہادت صرف ایام اعزاء میں پڑھتا ہوں. آج کچھ مومنین کا
बहनों बेटियों का कुछ हुक्म आया है कि मसाइब ज्यादा पढ़े जाएं ताकि हम रोने का मकसद पूरा कर सकें। तो ये आज उसकी शहादत है जिसे उम्मत ने 3 बार शहीद किया। अब बर्दाश्त करना, अगर कहा है कि मुसाइब पढ़े जाए, शहादत पढ़ी जाए, बर्दाश्त करना। 3 बार शहीद किया। दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है? यकूत का रंग क्या होता है? सुर्ख। अब शेर सुनना, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला तेरा ताबूत बनेगा। मैं मिन्नत करूंगा जो बे औलाद है या जो औलाद नूरीना का मतमन्नी है, ये बाबुल हवाइज है ली असगर, अपनी झोली को फैलाना। मौला हुसैन तुम में से किसी को खाली वापस न जाने दें। सबसे आखिर में आया हुसैन का असगर, मां ने बाबा के हाथों में दिया, रो के कहती मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है असगर बार बार रेत पे गिरता है। मौला हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, बिला तशबीह 9 लाख के सामने ज़हरा का गरीब गया, जाके आवाज दे के कहने लगा तुम्हारी नजर में बैयत का मुतालबा है तो हुसैन से है, मुझे बताओ 6 महीने में बैयत का इतलाक नहीं होता, इसे प्यास लगी है, इसे बहते दरिया से पानी चाहिए। इतना कहना था, मलाउन दे के पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे। मौला हुसैन ने असगर की तरफ देखा, रो के हुसैन की आवाज आई, असगर तू ईसा से कम नहीं है, ईसा मरियम की इज्जत के लिए बोला था, मेरा लाल बाबा की इज्जत के लिए बोल। 3 बार असगर का लब हिले, आवाज आई अल अत्सान अल अत्सान अल अत्सान, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये जुमला तुम नहीं समझोगे, मेरी बहनें समझेगी। बच्चे जो लफ्ज पहली बार बोलते हैं मां सारी जिंदगी याद रखती है। असगर ने पहली बार लफ्ज बोला, रुबाब खेमे के दर पे आई, रो कहती ऊंचा बोल, मैंने पहली बार तुझे बोल। इसकी आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज थोड़ी बेहतर कर देना। ऊंचा बोल, मैंने तेरी आवाज पहली बार सुनी है। सादात गैर सादात असगर का बोलना था, बेशक कातिल थे, इन्होंने अपने अपने चेहरे अबाओं में छुपा लिए, अबाओं में चेहरे छुपा के इन्होंने रोना शुरू किया। इधर ये रो रहे थे, या उमर इब्ने साद मलऊन वहां गया जहां हुरमल कमीना बैठा था, उसके करीब जाकर लगा मेरी फौज में तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं है, देख नहीं रहा हुसैन का बेटा मेरी फौज में बगावत फैला रहा है, जल्दी कर हुसैन के कलाम को कता कर। इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था, इसने 6 शोभा तीर कमान में डाला, इधर तीर का कमान में डालना, तीर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया फिर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया फिर जमीन पे गिरा। इसने कहा तुझसे तीर क्यों नहीं चलता? इसने कहा मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं, सामने वाली कनात का पर्दा हिलता है, अल्लाह जाने इस बच्चे की मां है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है आहिस्ता मां, मेरा 3 दिन का प्यासा, जब मैं इशारा करूं तब झूला आए थी, जब मैं इशारा करूं तब झूला, मेरा 3 दिन का प्यासा। जो नहीं रो सके ध्यान मेरी तरफ करना, मैं रुबाब के चांद की शहादत पढ़ने लगा हूं, मैं सैयदों के यूसुफ की शहादत पढ़ने लगा हूं। यहां तक सुन लिया, ले लिया सांस, अब सुनना अगला जुमला। इधर इसने आंखों में अपने पर्दा डाला, इसने तीर को कमान से छोड़ा। मक्तल में जब भी कोई जंग करने के लिए जाता था, या टीले पे अब्बास लड़ना सिखाता था, या टीले पे हुसैन लड़ना सिखाता था। आज असगर बाबे के हाथों पे मैदान में है, रुबाब सहारा लेती लेती खैमे के दरवाजे पे आई, रुबाब की एक नजर तीर पे, एक नजर असगर पे, रो कर दी असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा, तीर दाएं जा रहा है, असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे, तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजनी था। अम्मा बाबे को तीर लग गया, अम्मा मुझे माफ कर दे,
اب جس نے رونا دیکھنا میری طرف بلا تشبیہ، یوں ہاتھوں پہ اصغر، گردن سے تیر نکل کے کلائی سے پار ہو گیا تھا۔ مولا حسین نے اپنی آواز اصغر کے اوپر دی، حسین نے رخ کیا مقتل کی طرف، کمر کی خیمے کی طرف۔ اصغر ایسے خیمے گیا، یا ماں مر جائے گی یا بہر مر جائے گی، اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں۔ اصغر نے آنکھیں کھولی، آواز دے گا بابا تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، تو نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا۔ بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیے سے ماں بلا۔ آواز آئی، سارے آئے کھڑے ہیں۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا، دو ہاتھ